السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے پوڈ کاسٹ چینل میرے مہمان پہ آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین، ہم لوگ یہاں پہ خصوصی طور پہ جن مہمانوں کو بلاتے ہیں ان سے بڑی فرینک قسم کی ہماری ڈسکشن ہوتی ہے، اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ ایسے سوال، ایسی باتیں جو عوام پوچھنا چاہتے ہیں ہمارے ان مہمانوں سے، وہ ہم ان کے سامنے رکھیں. آج کی جو پرسنالٹی ہم نے اپنے اس پوڈ کاسٹ میں جن کو انوائٹ کیا ہے، میں نے آج تک پہلے کبھی کسی موٹیویشنل اسپیکر کو اپنے اس چینل پہ نہیں بلایا تھا. یہ پہلی دفعہ ہے کہ میں ایک موٹیویشنل اسپیکر کو بھی جو ہے میں نے دعوت دی ہے، اور موٹیویشنل اسپیکر بھی ایسے کہ جن کے اوپر پچھلے مہینے ڈیڑھ مہینے کے اوپر اچھی خاصی جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر بمباری بھی ہوئی اور سپورٹ بھی ملی. دونوں سائڈس کی مطلب سٹوریز جو ہیں وہ چلی ہیں. میرے ساتھ آج موجود ہیں موٹیویشنل اسپیکر بھی اور استاد بھی قاسم علی شاہ صاحب. سر کیسے ہیں؟ بھائی اللہ کا شکر، بالکل ٹھیک ٹھاک. پکی بات ہے، بالکل. یہ آپ نے پکا کر دیا نا. کیسا لگا؟ مزہ آیا؟ او ہو جی. وہ کچھ ہی عرصہ پہلے ہم نے فلم دیکھی تھی نا، سواد آ گیا سونے. کیونکہ وجہ یہ ہے کہ وہ دراصل یہ بالکل میں اپنی ایکچوئل فیلنگ بتا رہا ہوں کہ مجھے بالکل کوئی فرق نہیں پڑا. اگر میں اللہ کی قسم کھانے کو تیار ہوں. اس کی وجہ کیا کہ کہیں نہ کہیں میری کیپیسٹی بلڈنگ ہو چکی تھی. اچھا. بے شمار چیزوں سے. مطلب میں منصور بھائی آرگینک اوپر آیا ہوں. میں پیراشوٹر نہیں ہوں. اچھا. میں نے کوئی کچھ درمیان میں سے کچھ مجھے تکا نہیں لگا میرا، اچانک کوئی نظر کرم ایسی ہو گئی. میں ذرا کہانی کو نا شروع سے سٹارٹ کرتے ہیں. پہلی میں سٹارٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کی پہلی یہ جو سیاست دانوں سے آپ کی ملاقاتیں ہوئی، اس میں سب سے پہلے خان صاحب، سب سے پہلی ملاقات خان صاحب سے تھی یا خان صاحب سے پہلے بھی کسی سے؟ نہیں، خان صاحب سے پہلے تھی. اچھا. کیوں ہوئی؟ کیوں آپ نے رابطہ کیا کہ انہوں نے رابطہ؟ میں بتاتا ہوں آپ کو. سر اگر آپ اچھا، ویسے ہم پہلے ایک وعدہ کر لیتے ہیں نا. یہ میرا آج کا جو پروگرام اور گفتگو ہے یہ کچھ صفائی دینے کے لیے نہیں، یہ گپ شپ ہے. صرف اور صرف میں کہہ رہا ہوں ترتیب میں ٹھیک کرتا ہوں. ترتیب اگر آپ کے سامنے آئے، چیزیں سامنے واضح ہو جائیں گی. سر اچھا، اب دیکھیں کہ سر یہ میں نے سب سے پہلی جو پوسٹ لگائی ہے عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات کے بعد، اس میں نے اوپر مینشن کیا ہے، ابھی تک پوسٹ تصویر ہے، کہ میں آئندہ دنوں میں باقی سیاست دانوں کے بھی انٹرویوز دے رہا ہوں. اچھا، یہ انٹرویوز کیا تھے؟ سوال یہ 5-6 سوال ہی تھے جن کے گرد یہ انٹرویو گھوم رہے تھے، اور وہ سب سے آپ نے ایک ہی سیٹ آف کوسچن تھا. مثلا اب خان صاحب پہلے کیسے سوال یہ آ جاتا ہے، اس کا میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، میرے پاس پروفز ہیں سب چیزوں کے. یعنی میں جو بات کر رہا ہوں اس کے میرے پاس پروفز ہیں. ٹھیک ہے. میں نے آغاز سوچا کہ خان صاحب سے کرتا ہوں، اور میں نے ریکویسٹ سب کو بھیج دی. ٹھیک ہے. میرا یہ خیال تھا کہ میں 10 جنوری تک یہ کام مکمل کر لوں گا. 20 سیاست دانوں کے انٹرویو لینے ہیں، اور میری یہ خوش فہمی تھی یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے. یہ میں شروع کروں گا، دن میں 2 کرتا جاؤں گا. اسلام آباد جاؤں گا، کچھ وہاں کر لوں گا، لاہور کروں گا، کراچی کروں گا، کام ختم. اس کے بعد میں یہ بڑے 5-6 بنیادی جو سوال تھے، میں سوال بھی آپ کو بتاؤں گا. ان سوالوں کے جوابوں کو لے کر میں ایک پراپر نیریٹو بلڈ کرتا ہوں فور نیشن. ٹھیک ہے. میرا کسی کو کوئی ڈینائی کرنے کا، کوئی کاؤنٹر کرنے کا یا ڈیمین کرنے کا سر بالکل پلان نہیں تھا. میں دیکھیں نا جی، اس میں جو ہمارے بعض صاحبان ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب کی میں نے بڑی رسپیکٹ کی، میں جھکا ہوا، تو میں رسپیکٹ کرتا ہوں. سر کرنی چاہیے. میرا خیال ہے یہ سارے سیاستدان قابل احترام. اب جب سارے کہوں گا تو پھر یہ مائنڈ کریں گے. یہ جو نیا دور شروع ہو گیا اسی طرح. اچھا، اب سر میں نے سب سے پہلے خان صاحب سے جب انٹرویو کا میں نے پلان کیا تو میرے سب سے زیادہ قریب تھے حسان خاور صاحب. بڑا گہرا تھا، قابل. میں تو ان سے میں انہیں ایک وزڈم فل، کریکٹر فل، مطلب ڈبل سی کہتا ہوں. ڈبل سی ہوتا ہے کریکٹر اینڈ کمپیٹنٹ. ویری نائس گائے، گڈ پرسن. میں نے ان سے ریکویسٹ کی، 1 بار کی، 2 بار کی. یہ سارے میسیجز پڑھے ہوئے میرے کو. انہوں نے مجھے کہا کہ آپ سوال بھیج دیجیے تاکہ میں ٹیم سے بات کر لوں. ٹھیک ہے. لیکن یقیناً کوئی مصروفیت ہوگی، وہ اس کو میچور نہیں کر سکے. یہ کام یعنی کہہ لیجیے اگر میں نے کل سوچا ہے تو کل نہیں، بلکہ میرے اندازے سے 8-10 دن آگے چلا گیا. اچھا، اب میرا پلان یہ تھا کہ یہ سارے انٹرویوز ہو جائیں گے اور 10 تاریخ کے بعد میں ان کو اپلوڈ کروں گا. ٹھیک سر، یہ 10 سے آگے جا چکا تھا سارا کچھ. لہٰذا میں نے کہا میں جیسے جیسے ریکارڈ کروں گا اپلوڈ کرتا جاؤں گا. سو خان صاحب والا جب پہلا ہوا تو خان صاحب کا والا انٹرویو ممکن بنایا میاں اسلم اقبال صاحب. میں ان کا بھی بہت احترام کرتا ہوں. کیوں؟ ایک تو میں نے ووٹ ان کو ڈالا ہے. دیکھیں مجھے اب بتاتے ہوئے کوئی شرم نہیں. میرا وہ حلقہ جو ہے میاں اسلم اقبال کا حلقہ، میری فیملی نے ووٹ ان کو ڈالا ہے. اسلم اقبال صاحب مجھ سے ملنے چلے آئے. میری اپنی بھی خواہش تھی، کافی دن سے میں نے ریکویسٹ کی کہ ملاقات کرتے ہیں کسی دن.
انہیں میں نے بتایا کہ جی ممکن ہی نہیں ہو رہا, یہ ایڈا مشکل تھا لیڈر کو ملنا. ان کا جی کل ہی ممکن بنا دیتے ہیں, انہوں نے مہربانی کی. اور نیکسٹ ڈے میں ریکارڈ کرنے کے لیے چلا گیا. ٹھیک ہے, اچھا جی. دوسرا انٹرویو ویری نیکسٹ ڈے پرویز الہی صاحب کا ہو گیا. اور تیسرے کے لیے جب میں اسی شام کو میاں صاحب کی طرف گیا, ان کی طبیعت ناساز تھی. یہ وہاں پر موجود لوگ بھی گواہ ہوں گے. یعنی یہاں تک ہوا کہ میری ٹیم موجود تھی, تو ٹیم ویٹ کرتی رہی, لیکن میں نے خود ہی انہیں کہا کہ نہیں مناسب نہیں لگ رہا. ان کو غالباً فلو تھا, میں نے محسوس کیا, ان کی آواز سے بھی لگ رہا تھا, تو وہ ریکارڈ نہیں ہو سکا. اچھا اس کے بعد یہ ارشاد عارف صاحب والا پروگرام ہوا, یہ بالکل اس کے بعد ہوا. ٹھیک ہے. اچھا اب اس میں ابھی تک کی میری غلطی ہے میں بتا دیتا ہوں, پھر باقی کی کہانی کی غلطیاں بتاتا ہوں. دیکھیں اس میں ایک بڑی بنیادی غلطی یہ تھی کہ مجھے سارا کام مکمل کر کے ہی اپلوڈ کرنا چاہیے تھا. ٹھیک ہے. اس سے شاید یہ جو چیزیں انہوں نے جو اینگلنگ کی ہے, یہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے, یہ اینگلنگ بھی کیسے ہوئی, یہ مطلب میری کم از کم ریسرچ یا کم از کم میرا جو مشاہدہ ہے اس میں ہوا کیا ایسا. ایک غلطی میری کوئی بہت زیادہ پریپریشن نہیں تھی. دیکھیں میں ابھی بھی مانوں گا کہ جرنلسٹ ہونے کے ناطے آپ بہت آگے ہوں گے, آپ کا شعبہ ہے, لیکن اگر آپ کو مثال ہوں, اب میں ایک سچویشن دیتا ہوں, اور وہ سچویشن یہ ہے کہ یہ لوگ ہیں ہمارے پاس 100, ٹھیک ہے, اور 100 لوگوں کی ہم ہر سال تنخواہ بھی بڑھاتے ہیں, ان کو ہم نے گاڑیاں بھی لے کے دی ہیں, ان کی کیپیسٹی بلڈنگ بھی ہم نے کی ہے, یہ شکر نہیں کرتے, ان میں آنرشپ نہیں ہے. سولوشن بتائیں, آپ کہیں گے نہیں شاہ صاحب مجھے اس کے لیے کچھ تیاری کرنی پڑے گی. اچھا مجھے اس کی تیاری نہیں کرنی پڑتی, میری فیلڈ ہے, میرا شعبہ ہے, اور میرے مطلب 100 سے زیادہ کلائنٹس رہے ہیں کارپوریٹ میں, مجھے بڑے اداروں کے ساتھ سرو کرنے کا موقع ملا ہے. اور یہ میں نہیں کہتا, یہ ان سے جا کے پوچھ لیجئے, یعنی کہ کہانی تو نہیں ہے سر. اب سر جرنلزم یا سیاست دانوں کو ڈیل کرنا میں ہاتھ کھڑا کرتا ہوں, یہ میرا بالکل شعبہ نہیں تھا. یہ بالکل اسی طرح تھا کہ ایک فیلڈ میں ماہر نہیں تھا, بہت زیادہ کوئی اچھے کنسلٹنٹ بھی ارد گرد نہیں تھے, اور میں اس کی طرف آگے بڑھ گیا بہت اچھی تیاری کے بغیر. نہیں آپ کیوں ویسے یہ بات کہہ رہے ہیں؟ مجھے لگا جی ایسا خیال ہے میرا. کیا مطلب آپ کو لگ رہا ہے آپ سے کوئی غلطی ہوگی؟ نہیں غلطی نہیں. تو پھر میرا خیال ہے کہ وہ جو لوپ ہولز تھے, مثلاً میں اتنا پریپیئر نہیں تھا, مثال لیجیے. نہیں کیا پریپیئر کرنا تھا آپ نے؟ بڑے بیسک سوال تھے, اس میں پریپیئر کیا کرنا. نہیں مجھے اچھا اب ان سوالوں کی طرف آ جاتے ہیں نا. اس میں سے جو پہلے شروع کے سوال ہیں, جو ایک سوال یہ ہے کہ جی یوتھ کو کیا کرنا چاہیے, تو خان صاحب نے کہا کہ جی ان کو ایکٹیو ہونا چاہیے. قصہ مقصد بالکل ٹھیک کہا انہوں نے. انہیں میں اچھا یہ میں نے سب سے پوچھنا تھا مجھے کیا کرنا چاہیے. دیکھیں نا میں ایک عام انسان ہوں, ایک استاد ہوں, ٹیچر ہوں. مجھے انہوں نے کہا کہ جی یہ جو وقت ہے, ان کا مفہوم یہ تھا کہ اس میں اگر آپ کفر کے خلاف کھڑے نہیں ہوتے اور یہ ساری چیزوں کے خلاف کھڑے نہیں ہوتے اور اس وقت قوم نہیں جاگتی, تو پھر مینس کہ مجھے بھی ایکٹیو ہونا چاہیے. اور یہ احتجاج ایک جہاد ہے وہ, ہاں جی, اس قسم کی گفتگو تھی. میں نے کہا پھر اگر میں ہی کھڑا ہو گیا ہوں آخر کار, تو کیا مجھے آپ ٹکٹ دیں گے؟ میرا یہ سوال تھا. اچھا اب اس میں بھی اسی وقت تو 2 طبقات تھے. میں بتاؤں کہ انٹرویو اپلوڈ ہونے کے بعد پی ٹی آئی والے تو راضی تھے. یہ پرابلم کہاں سے آئی؟ نون لیگ والوں کی ٹرولنگ سٹارٹ ہوئی پہلے, آپ کے پہلے ٹرولنگ سٹارٹ ہوئی کہ یار یہ ٹکٹ منگن چلا گیا. اچھا جو مجھے پرانا جانتے ہیں وہ ذرا اس سارے تناظر کو جانتے ہوں گے کہ یہ ایک باقاعدہ کمفرٹیبل گفتگو ہے, یہ کوئی بڑی سٹریس گفتگو نہیں تھی. مجھ سے پہلے وہاں پر اعظم سواتی صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے. اب آ جاتے ہیں کہ وہ پرابلم کہاں سے آئی. اعظم سواتی صاحب سے میری ملاقات اس انٹرویو سے پہلے باہر ہوئی ہے. پہلی ملاقات وہ انتظار میں تھے, ان کی پہلے باری تھی, اور ان کا جیسے ہی ٹائم ختم ہوا تو میں انٹر ہو رہا ہوں. ٹھیک ہے. اچھا میں بیٹھا ہوں, خان صاحب بڑی محبت سے ریلی ملے, میں آپ کو سچ بتاؤں, ان کا بڑا احترام والا انداز تھا. میں بیٹھ گیا. چائے ملی آپ کو؟ چائے میں پہلے پی چکا تھا جی. اچھا اس لیے. اور کہہ لیجئے کہ اعظم سواتی صاحب نے میرے بیٹھتے ہی میری تعریف کی. اچھا یعنی یہ بالکل ایکوریٹ میں کہوں گا کہ انہوں نے خان صاحب کو کہا کہ یہ مطلب اس کا مفہوم مجھے یاد ہے کہ یار اس طرح کے لوگ آنے چاہیے آپ کے ساتھ. اچھا وہاں جو موجود تھے ان کے لیے پہلا جملہ بھی ایک تھوڑا سا انسیکیورٹی تھا. اوکے. اب یہ نہیں, اب سٹوری کو چلا رہے ہیں. وہ اعظم سواتی اور آپ کے علاوہ بھی لوگ موجود تھے. کون کون تھا وہاں؟ ہماری بہن مسرت چیمہ جی. اچھا. اور میرے مڈ انٹرویو کے بعد فواد چوہدری صاحب ایڈ ہو گئے تھے. ٹھیک ہے. اچھا اب یہ جو میں اشارہ کیا ہے میں نے اس میں باقاعدہ کہ آپ نے اشارہ کیا تھا, وہ ان کی طرف سے پریشر تھا. یہ شروع ہوتے ابھی میں نے شروع مسرت چیمہ کی طرف سے. انہوں نے مجھے کہا کہ شاہ صاحب بس کر دیں, آپ جلدی کریں, مطلب یہ نہیں ٹائم تھوڑا ہے. اور میں نے کہا جی میرا انٹرویو 12 منٹ. سر 5 سوالوں کو کتنا دیر لگتی ہے؟ نہیں کچھ بھی نہیں, 10-12 منٹ کا انٹرویو تھا. اب یہ 10-12 منٹ کا انٹرویو, لیکن صرف ایک سوال, یہ جب آپ کی ملاقات ہوئی تو اس ملاقات سے پہلے یہ طے تھا کہ انٹرویو ہوگا؟ یس. اچھا آپ 5 سوال کریں گے, مطلب یہ نہیں کہ وہیں پہ بیٹھے بیٹھے ایوری تھنگ از کنویڈ. اچھا ٹھیک ہے. سر ویسے کیسے میں کوئی گن پوائنٹ پہ پسٹل پوائنٹ پہ تو انٹرویو کر ہی نہیں سکتا. نہیں وہ چونکہ یہ والا جب اشارہ ہے نا. اچھا نہیں آپ یہ دیکھیں نا کہ کیمرے کیسے اندر آ گئے. ہاں
سر وہاں سیکیورٹی ہے, ایوری تھنگ انہوں نے کلیئر کر کے اندر بھیجی ہے. اچھا. اور جو وہاں پر انتظامیہ موجود ہے ان کو پتا تھا کہ ہم ریکارڈ کرنے ہیں, ہم کو خفیہ کیمرے سے تو ریکارڈ نہیں کر رہے تھے. ہاں اس کی اینگلنگ شینگلنگ کے مسئلے ہو سکتے ہیں کیونکہ ٹائم شارٹ تھا, پہلے ہی انہوں نے کہا کہ تھوڑا ٹائم, اور میں نے اس وقت بھی کہا, اشارہ کیا کہ مجھے ایک دو سوال میرے رہ گئے, مجھے کر لینے دیں. اچھا, اب اس کے بعد ٹیشو والا مسئلہ آ جاتا ہے. تو ٹیشو کا کیا مسئلہ؟ ٹیشو مطلب میں نے لیا ہے اور میں نے جیب میں ڈال لیا نا. اچھا, اب مثال لیجئے کہ آپ مجھے کہہ رہے ہیں جلدی کریں, اور میں نے یہ ہے ٹیشو اور یہ ٹیشو میں نے لے لیا, اور میرے پہ پریشر ہے کہ میں نے جلدی کرنا ہے. تو پنجابی کہتے ہیں میں نک باج پونجاں گا, پہلے انہوں جیب وچ پا لاں گا کہ مکالا باز کر لاں گا, میں باج کر لاں گا سر. تو یہ جیب میں چلا گیا سر. تو اس کی اینگلنگ ہوگی کہ جادو ہو گیا, کالا جادو ہو گیا. کالا جادو ہو گیا یہ آپ دیکھیں نا سوشل میڈیا نکال کے سر. اچھا جی, اس کے بعد کہہ لیجئے کہ میں آپ کے لیے کتاب لایا ہوں, آج کتاب لایا ہوں جی, یہاں پر موجود ہوگی, وہ آپ اس میں مطلب شامل کر دیجیے گا کہہ لیجئے, اور اس کی خوشبو ضرور سونگیے گا پلیز. اچھا, یہ میری محبت کا ایک انداز ہے سر کہ کوئی اگر کوئی فرد مدینہ شریف جو ہوتا ہے, میرا دوست ہے باپ میں سے, میں خود جاتا ہوں, تو اسپیشلی جو عطر میرے پاس ہوتا ہے یا میری کسی فیملی ممبر کے پاس ہوتا ہے, وہ روزہ رسول سے مس کرتے ہیں ایک عقیدت محبت سے, وہ میں نے اس پہ بھی لگا دیا ہوگا سر. اچھا, تو آپ چیک کیجئے گا, اس سے آپ کی جان کو کتنا کوئی نقصان ہو سکتا ہے. جادو کہاں سے آ گیا سر مجھے کیا پتا, یہ تو وہ کہہ رہے ہیں نا. کس نے کہا یہ تو سوشل میڈیا آپ کو ٹرولنگ یہ کی نا جی. اچھا اچھا, ہاں جی, بے شمار ٹیشو پیپر رکھا ہے جادو کرنا, یہ جادو کرنے کے لیے. ایک تو بلکہ کوئی لکھنے پڑھنے والی خاتون تھی, اس کا باقاعدہ میسج ہے کہ آپ کو اللہ پوچھے گا اور آپ نے بہت بڑا جرم کیا ہے. جو ٹیشو آپ لے کر گئے ہیں نا, اب یعنی میں میرے والے بھی چک لیا جائے, میں جے بھی پا لیا جائے, تاڑے دے بھی کر دینا. اچھا سر, اب کہہ لیجئے کہ وہاں سے جب میں نکل رہا ہوں تو یعنی کلوزنگ ہو رہی ہے نا سر. اب اس کے پیچھے بھی ایک بیک گراؤنڈ تھا, یعنی یہ جو ٹکٹ کو مانگنا پھر اس کو بار بار, اس کے پیچھے ایک بیک گراؤنڈ تھا سر. اس سے کچھ عرصہ پہلے ایک صاحب ہیں ہمارے دوست, ان کا میں نام نہیں لوں وجہ مسلط مانے, انہوں نے ایک بڑی اچھی خاصی اماؤنٹ پارٹی کو پے کی. پارٹی فنڈز پے کرتے رہتے ہیں ہر پارٹیز میں ایسے. انہوں نے ایک اچھی خاصی اماؤنٹ پے کر کے ایک ٹکٹ کا وعدہ لیا. تو اچھا, میرے بھی ذہن میں شرارت چل رہی تھی, ٹکٹ کا وعدہ لیا پارٹی فنڈ دے کے. جی جی جی, کروڑوں میں ہوگی وہ میرے خیال میں, کیونکہ مجھے آواز آئی ہوئی ہے لاہور میں آج کل کروڑوں میں ٹکٹ. جی سر, جی سر. اچھا, اب مجھے خیال آیا, بندہ ہوتا ہے نا, میں منصور بھائی آپ کے ساتھ بیٹھوں تو میں آپ کو کہوں گا بھائی جان میں مفت کا رہا ہے, تو مجھے خیال آیا اس وقت کہ یار میں اس کو انشور کروں. ایک لاشعوری طور پہ جو چل رہا ہوتا ہے کہ میں کم از کم اپنے اس دوست کو بتا پاؤں گا, اور اللہ گواہ ہے کہ میں اس کے بعد یہ سارا شام کو جب اپلوڈ ہو گیا, میں اور میری بیگم صاحبہ اس دوست کی طرف چلے گئے. اچھا جی, ان کو اب وہ سمجھ گئے تسی مہنگا لے آئے ہو, تسی مہنگا لے آئے ہو, میں تو خرچے کچھ نہیں. اچھا, وہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے سر, واپس آتے. لیکن یہ ٹکٹ پی ٹی آئی کا ٹکٹ تھا. جی سر, اور جہاز کا ٹکٹ تھا سر. نہیں, میں نے کہا نون لیگ کا یا کسی اور جماعت کا نہ ہو, پی ٹی آئی کی بات ہو رہی, پی ٹی آئی کی بات ہو رہی سر. اچھا سر, اب یہ کہہ لیجیے اس کا بیک گراؤنڈ تھا. اچھا, یہ جو ٹکٹ پہ میں نے بار بار کہا, تو اس وقت جو سب سے زیادہ, ایک منٹ رک جائیں, آپ دوست کے پاس گئے, پہلے ذرا ادھر تو بتائیں نا, ادھر کیا کہا آپ نے جا کے, جو تسی کیا ہے مہنگا لے آئے, تسی مہنگا لے دیکھو. اچھا, اب وہاں پر جب یہ ہو رہا تھا, یہ سارا بار بار میں کہہ رہا تھا, اچھا میں بھی دیکھے نا, میں تھوڑا سا ایک وقت میں مجھے ایک چیز نہیں دیکھنی پڑی. میں نے ابھی تک جب سے میں بات کر رہا ہوں, میں نے آپ کے کیمرہ مین کی طرف ایک دفعہ دیکھا. اچھا, وہ پریشر ہی کوئی نہیں, چاہ پی آرام میں پی رہے ہیں. اچھا, لیکن فرض کریں کہ مجھے بار بار اگر کوئی اشارہ کرے یا مجھے محسوس کروائے اور اس میں ایک نان وربل کی فیل آئے, کچھ کمیونیکیشن کی, وہ ایک پریشر ضرور تھا. سر خان صاحب کا کوئی پریشر نہیں تھا, یہ میں آپ کو بڑا واضح کروں سر. خان صاحب کا کوئی پریشر نہیں تھا, اور خان صاحب بڑے خوش ہوئے, بلکہ میں نے ایک سیرت کی کتاب کا تذکرہ کیا ان سے. اچھا, بڑا انہوں نے اپریشیٹ کیا, بڑے حیران ہوئے. مطلب یہ آپ نے پڑھی, یہ ہے ریکارڈنگ کے علاوہ ساری چیزیں. اچھا, آپ کو ایک اور چیز بتاتا ہوں, چلیں اگر آپ لگانا چاہیں تو اس کو ویڈیو کو لگا لیجیے. ویڈیوز جو گفتگو ہو رہی ہے ویسی لگے گی, آپ جیسے چاہیں, کچھ بھی سینسر نہیں ہوگا. نہیں, میں آپ کو وہ پیش کر دوں گا. یہاں پہ نا ایک صرف بات آپ کے ساتھ شیئر کروں, ہمارے پاس نا آج سے چند ہفتے پہلے ایک مہمان یہاں پہ آئی تھیں, انہوں نے پورا پوڈ کاسٹ ریکارڈ کر دیا, بعد میں انہوں نے کہا دیکھو 2 چیزیں کٹ دینا. میں کہ جی کٹے گا کچھ نہیں, پاوے تسی مینوں گالا کٹ لو, میرے نال لڑنا, میرے نال لڑ لو, کٹے گا کچھ نہیں, تو آپ کھل کے بولو. اچھا, میں آپ کو بتاتا ہوں, فرض کرتا ہوں ایک سچویشن کو ذرا سپوز کیجیے کہ میں یہاں پر آیا ہوں, خدا نہ کرے آپ سے میری کوئی کلوزنگ اچھی نہیں ہوئی, فرض کرتے ہیں لڑائی ہوگی ہماری, کیا ایسا ممکن ہے کہ میں دوبارہ کہوں کہ میں نے انٹری کو ٹیک کرنا ہے؟
نہیں ہو سکتا. اور اگر میں آپ کو ویڈیو دے دوں, کیا مطلب؟ کہ میں نے خان صاحب کی طرف دوبارہ انٹری کی ہے. اچھا, آپ نے ری ٹیک ہوگا؟ ری ٹیک ہوگا. اچھا, سارا کچھ ہو چکا ہے, پھر ری ٹیک ہوا ہے. اچھا جی میں آپ کو ویڈیو دے دوں گا نا, ڈال لیں اس میں. اچھا, میں یہ آج بات بھی آپ سے کیوں کر رہا ہوں, تو پھر اس کا مطلب کہ ناراضگی تو نہیں ہوتی, کیونکہ کیجولنس میں ہوتا ہے نا یہ. کوئی ناراضگی نہیں, دونوں سائڈیں کمفرٹ میں ہوں سر کوئی ناراضگی نہیں سر, کوئی ناراضگی نہیں سر. میں آپ کو اگلا اس کا بتاتا ہوں درجہ. سر مجھے اس رات میں حماد اظہر صاحب کی کال آئی. اچھا, میرا وہ بڑا حلقہ ہے, مطلب وہ کہہ لیجیے ایم این اے ہمارے حلقے کے. تو انہوں نے کہا شاہ جی یہ آج پتہ لگا ماشاء اللہ ویری گڈ, تو آپ واقعی انٹرسٹڈ ہیں ٹکٹ میں, کیونکہ وہ ان کے انڈر ایم پی آتا تھا اور وہ ایک ویک کینڈیڈیٹ ہے. اچھا, پہلے ہارا ہوا. تو میں نے کہا جی اس پہ بیٹھ کے بات کرتے ہیں. بھجن دل کرنا شروع ہو گیا. نہیں میں گلا کیتا, میں کہا جی تسی ٹکٹ لینا ہے سو اس تو بعد نہیں آئے. ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਵੋਟ ਸੋਰੀ ਲੈਣਾ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਗਏ, ਮੇਰੇ ਸੁਸਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੱਕ ਆਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੁਣ. ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਨਾਬ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਨਾਬ ਨੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ. ਹੁਣ ਚਲੋ ਹੁਣ ਆ ਗਈ ਕਾਲ ਤੇ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਹੋ, ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਹੋ, ਉਮਰ ਦਾ ਵੀ ਫਰਕ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਆਓ ਨਾ ਜੀ ਮੁਲਾਕਾਤ करते हैं, का प्लान है. अच्छा ये कह लीजिए इसका मतलब है सारा कुछ क्या जा रहा है, सब कुछ ठीक है, कंफर्टेबल. اچھا سر اسی شام میں ہوا کا دباؤ بالکل ٹھیک ہے سر, بالکل ٹھیک ہے سر. اسی شام میں ایک اور ویڈیو آتی ہے سر. اچھا, ایک ویڈیو میں نے آپ کو کہہ دیا آپ ایڈ کر لیں گے. ہاں, جو میں کہہ رہا ہوں ٹیک کی, ٹھیک ہے, جو ابھی تک نہیں ہے منظر عام پہ جو آئی ہے وہ آوازوں کے بغیر ہے, اس میں کوئی میوزک لگ گیا ہوگا. میں آپ کو اوریجنل بھیجتا ہوں جس میں میں کہہ رہا ہوں میں جاؤں تو میں انٹری ڈالی ہے اور خان صاحب صحیح طرح ملے. یار اگر ان کی ناراضگی ہو وہ صحیح طرح ملن منو. خان صاحب کرو تسی ایکٹنگ کرا لی ہے منو نا, منو اس گل سر. دیکھو اچھا ہوں سیکنڈ جو ویڈیو آئی سر, وہ آئی وہاں پر ہی ہماری بہن مسرت چیمہ کی, اور وہ ویڈیو تھی کہ ان سے کسی نے پوچھا کہ واقعی ٹکٹ ملے گی. اب میں چاہوں گا وہ ویڈیو کا یہاں پر آپ ایڈٹ کروائیں گے تو لگائیں گے. وہ ویڈیو کو اگر کوئی بھی سینسیبل بندہ جو بڑی ایک بنیادی ایک اس کا آئی کیو کم از کم ایک ایوریج آئی کیو بھی ہے وہ دیکھے اور ایکسپریشن نوٹ کرے. وہ ہماری بہن کی ویڈیو آئی, وہ ویڈیو آپ نے چلا دی ہے. اب اس ویڈیو میں وہ کہہ رہی ہیں کہ ٹکٹ کی تو ہماری گارنٹی نہیں ہے, قاسم کو کہاں سے ملے, اور یہ میرٹ پہ فیصلے ہوں گے. خان صاحب نے تو بس اس میں انصاف کی بات کی, ٹیکنیکل و قابل بندوں کو ملنے چاہیے. سر بات یہ ہے کہ میں تو ایک عام سا ہمبل سا انسان ہوں, اس ویڈیو میں بھی کہہ رہا ہوں میرا تو بڑا سمپل سا بیک گراؤنڈ ہے. میری سٹوری سے تو گلشن راوی کا بچہ واقف, ٹھیک ہے, ٹیوشنیں پڑھا کے سر ہم آج کے دن تک آپ کے دروازے تک پہنچ گئے ہیں سر. اس میں کوئی شارٹ کٹ نہیں لگا, اس میں کوئی سر لاٹری نہیں نکلی, اس میں کوئی کہہ لیجیے کوئی ایسا واقعہ نہیں ہے جس کو میں غیر معمولی واقعہ کہوں. یہ ہاں اللہ کا کرم فضل بہت زیادہ ہے اور اپنی نلائکیاں بھی بے شمار, لیکن یہ ایک آرگینک پروسیس ہے یہاں تک پہنچنے کا. اچھا سر مسرت صاحبہ کے کامنٹ آ گئے, اب آگے اپنا مسرت چیمہ کے وہ ویڈیو آ گئی. اچھا اب میں نے اندازہ لگا لیا کہ سم تھنگ از رانگ. اچھا میرا یا وہاں جانا, اس طرح کی ایک بہترین ریپو بلڈنگ, پھر ٹکٹ کا وعدہ لینا, پھر خان صاحب کا ایڈمائر کرنا. اچھا ایک کیمرے کے علاوہ جو بات چیت ہوئی, خان صاحب نے کہا یار بزدل بڑے ہیں, ٹیم کے بڑے لوگ ایسے ہیں جو, میں نے کہا خان صاحب کو بہادر چاہیے دسو ریئلی, یہ میں سچ بتا رہا ہوں. اچھا یہ خان صاحب نے خود کہا کہ ٹیم میں انہوں نے کہا یار ہمارے پاس مطلب اس میں کمپیٹنٹ کہیں ہیں تو بزدل ہیں, اس طرح کی ڈسکشن بھی ہماری. تو میں نے کہا میرا گجرات سے تعلق ہے, معین الدین پور میرا گاؤں, میرے دل میں چل رہا ہے, ہم مطلب گاؤں گجرات میں ایک معروف جو گاؤں کا نام, میرے گاؤں کا نام, میں کہا کدے بہادر چاہیے ہوئے تھے یہاں بازے رہ گئے ہیں. اچھا اب رہ گیا کہ ٹرالنگ کب سٹارٹ ہوئی. اچھا ٹرالنگ سٹارٹ ہو رہی ہے نیکسٹ رات, جو پروگرام تھا ارشاد عارف صاحب پروگرام کے بعد فون پہ میں آیا, مختصر سا پروگرام تھا, اور اس میں اس کا میں نے خود بھی اظہار کیا, میں اگین اس کا اظہار کرتا ہوں, شاید میرے الفاظ کا چناؤ غلط تھا. الفاظ کیا تھے ذرا ریپیٹ کریں. میں نے کہہ دیا کہ جی خان صاحب ریجڈ میں نے پایا ان کو, اور مہمان نوازی میں نے دیکھی تو چوئی صاحب کی دیکھی, ضیاء اللہ کی, اور میاں صاحب فکر مند میں نے پائے, اس طرح کی میں نے بات کی. اچھا یہ کوئی کہہ لیجئے کہ اس میں کسی کی تعریف اور کسی کی کہہ لیجئے کو بہت زیادہ کو کرٹیسائز کرنا مقصد نہیں تھا. آپ غور کیجئے ایک چیز, ایک بڑی اہم چیز ہے, میرے خان صاحب کو پوچھے کہ سوالوں میں بھی ایک سوال ہے اچھا کہ معافی اور درگزر کے حوالے سے. اچھا جس پہ خان صاحب کا یہ کہنا تھا, یہ مجھے بعد میں میری علماء نے میری اصلاح کی, پھر میری اصلاح کیا کی, اس بات کی اصلاح کی. خان صاحب کا کہنا تھا کہ جی فتح مکہ کے بعد چوریاں نہیں معاف ہوئی,
اچھا میں آج بھی کہتا ہوں کہ چوری معاف نہیں ہونی چاہیے, ٹھیک, لیکن فتح مکہ کے بعد سر معافی ہوئی ہے, ہاں اور بڑی بڑی معافی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے. اس کی وجہ کیا تھی سر؟ اس پہ تمام کے تمام آپ کے عالم دین اور تمام سیرت لکھنے والے اور تمام جو برینز ہیں جی اسلام کو سمجھتے ہیں, یعنی یہ میرا خیال ہے کہ اس میں کوئی لا علمی کا اظہار میں کروں گا ادھر سے. ٹھیک, ادھر سے خان صاحب. جی سر دیکھیں نا سر, وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں اس کے بعد مطلب پنشمنٹس بھی ہوئی ہیں سر. اوکے. جبکہ تاریخ میں نہیں ہے سر ایسا. اچھا, میں آپ کو واضح کروں, اچھا, تاریخ میں نہیں سر. ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کو دارالپناہ بنایا گیا کہ یہاں پر اسٹے کر لیں, جو یہاں رک جائے گا اس کو پناہ دے دی جائے گی. ٹھیک ہے. ہندا جو تھیں ان کو صرف اتنا کہا گیا کہ آپ جب سامنے آتی ہیں تو مجھے چچا یاد آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ مطلب میرے سامنے مجھے تکلیف ہوتی ہے, یعنی کہ لاشعوری طور پہ ایک ایسا واقعہ ہے سر کلیجہ جمانے والا. تو اب سوسائٹی نے آگے چلنا تھا سر. یعنی ہمیں اس وقت بھی جو سچویشن ہے, میں آپ کو دوبارہ دہرا دوں, یہ میری ناقص رائے ہے, کم از کم میں اس کو حتمی میری رائے کو تو نہ سمجھا جائے, میرا مشاہدہ یہ ہے سر, بڑی بڑی لڑائیاں خاندانوں کی ہوتی ہیں نا, آخر کار کہیں زیرو کرنا پڑتا ہے, حساب برابر کر کے ورلڈ وارز ہو چکی ہیں سر, آگے چلنا پڑتا ہے. جن ملکوں میں ورلڈ وارز ہوئی ہیں وہ آج ٹریڈ کر رہے ہیں, بزنس کر رہے ہیں. اگر آپ آگے نہ چلیں تو سر اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ سوسائٹی معافی کے ساتھ چھپڑ بن جاتی ہے. سوسائٹی معافی کے ساتھ ایک ایسا کنواں بن جاتی ہے جس میں سے جو رہ رہے ہیں ان کی بھی سوچ کنویں والی ہو جاتی ہے. ٹھیک, اور یہ حالت اس وقت آپ کی ہو رہی ہے سر, آگے چل رہا ہے. اور اس لیے آپ کو لگا کہ خان صاحب کے اندر یہ ریجیڈیٹی وہاں پہ, یہ میں نے میرا مطلب دیکھیں سوال کے جواب سے میں ڈھونڈ لیں نا, آپ سوال کے جواب میں آپ ڈھونڈ لیں کیا مطلب بنتا ہے. اچھا سر, اب اگر بات کی جائے ٹرولنگ کی تو میرا یہ خیال ہے کہ ٹرولنگ انہوں نے کروائی ہے جن کے لیے میں انسیکیورٹی تھا. اچھا سر دیکھیں جس کے لیے میں انسیکیورٹی, اس سے جمشید چیمہ صاحب کی طرف میرا خیال یہ ہے, میرا خیال یہ ہے سر, کیونکہ دیکھیں اگر مطلب خان صاحب کے لیے کوئی انسیکیورٹی نہیں, میں آپ کو واضح کروں, یہ میرا ان کے بارے میں مشاہدہ ہے, وہ ایک بڑا لیڈر ہے, ان میں کئی ایسی خوبیاں ہیں جو عام طور پہ لوگوں میں نہیں پائی. لیکن قاسم صاحب, یہ جب سب کچھ ہو رہا تھا, ٹرولنگ ہوئی سب, تو آپ نے حماد صاحب آپ کے ساتھ رابطے میں, میاں اسلم اقبال صاحب آپ کے رابطے میں, حسان خاور صاحب آپ کے ساتھ رابطے میں, 3 لوگوں کے آپ نے نام لی, تینوں سے کسی سے کوئی بات نہیں, میری کوئی بات نہیں ہوئی, انہوں نے بھی نہیں کی. نہیں میری کسی سے کوئی بات نہیں ہوئی, لیکن صرف میں نے مناسب نہیں سمجھا. لیکن صرف میں وجہ بتاتا ہوں. لیکن میرا پوائنٹ یہ ہے کہ اس بات کے اوپر اعتراض ہونا کہ آپ نے لفظ ریجڈ استعمال کیا تھا. مجھے ایگزیکٹ نہیں یاد, میرا خیال یہی تھا, اس میں نے سختی. آپ کو کیا لگتا ہے آپ کی ٹرولنگ اس وجہ سے ہوئی ہے کہ آپ نے لفظ ریجڈ استعمال کیا تھا؟ سختی دیکھی ان کی. نہیں تو یہ اس میں آپ دیکھیں, ریجڈ ہونا تو ایکچولی ایک اچھے سینس میں بھی کہا جا سکتا ہے کہ یار یہ چٹان کی طرح پکا ہو گیا, جو اس میں تو ہماری ہسٹری کے بہت بڑا نام ہے, بابا قوم, مگر ڈٹرمنیشن کی کہانی ہے ساری کہانی. میں تو خود دیکھیں نا, اس کے بعد ایک ہفتہ گزرا جب میں پھر اسپیشلی سرفراز شاہ صاحب کے پاس چلا گیا, میرے استاد ہیں, میں ان کو اپنا مرشد مانتا ہوں, تو انہوں نے مجھے کہا کہ یار دیکھو شاید بات ٹھیک ہوگی, الفاظ کا چناؤ ٹھیک نہیں ہے, اور اس کو ایڈمٹ کر لو, دیکھو اس پہ مطلب کیوں اڑنا. ٹھیک ہے. اچھا اب ایک ایوی گل سی تو دوجی ایوی گل سی, بڑے کم پہ نے بھائی جان اپنے کم کریے, اسی کہڑے چکر چ پی گئے. لہٰذا میں نے اسی پروگرام میں اسی ٹائم پہ 5 منٹ میں اس بات کو واضح کیا کہ میں معذرت کرتا ہوں, ان اٹس انکنڈیشنل, میں معذرت کر کے آگے چلتا ہوں. اب عادت یہ بات سر کہ یہ ساری سچویشن میں میرے ساتھ کیا چل رہا تھا, میں شدید مصروف تھا, کمپین میں بزی تھا, مختلف شہروں میں جا رہا تھا. جب یہ ٹرولنگ اسٹارٹ ہوئی, میرا پہلا ضلع تھا سیالکوٹ, اور میرے 4 سیشن تھے, اور نیکسٹ ڈے پھر ناروال تھا. عثمان ڈار صاحب نے بڑی تڑی لگائی آپ سر, مطلب میں ان کا بڑا احترام کرتا ہوں, تو مطلب میرا ماننا یہ ہے کہ یہ تڑی ہی ہیں, پر پیچھے کیا بچتا ہے سر. سیاست دان کا تو جو ظرف ہے اور مزاج ہے اور رویہ ہے, وہ تو ایک بڑا میچور رویہ. مجھے قاسم صاحب ابھی بھی بات یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم لوگ بینگ جرنلسٹ, ظاہری بات ہے ہمیں تو ان چیزوں کی عادت ہو چکی ہوئی ہے, کچھ بھی نہیں ہے, ہم تو دنیا جہاں کا کرٹیسزم کرتے ہیں, ٹھیک ہے, یہ لوگ کرتے رہے ٹرولنگ, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن آپ نے اتنی جلدی کو گیو اپ کر دیا اس پہ کس بات کہ جی وہ میں اپنے الفاظ کے اوپر میں کیا ضرورت ہے؟ میں گیو اپ نہیں کیا سر, بڑے کام کرنے پہ کام میں نہیں, بڑا کام, یقین کرو میں نہیں دیکھو اصل جو ہے ایسی کہ ایک کوئی ٹاپک سی صرف. اچھا ایک دوسرا جڑا نا, میں تمہیں پہلو دساں, پنجابی میں چلے گیا, جڑی مرضی لینگویج بولو. اچھا مینوں نا باقاعدہ سر ایک بچے نے رابطہ کیتا, وہ کہندا سر میں تانوں معذرت بھی کرنی ہے اور تہاڈا شکریہ بھی ادا کرنا. اچھا جی کیوں؟ کہندا جی میں سر سوشل میڈیا تے یوٹیوب تے ٹکا کے سر جڑی نا تھی, تے لیکن اللہ کا شکر ایک اندازہ ہے کہ امی دا علاج جڑا نا دا خرچہ نکلا ہے. اچھا سر یہ تو لوگوں کا بریڈ اینڈ بٹر ہے. نہیں میں سمجھا نہیں, مطلب آپ کی ٹرولنگ کر کے, میری ٹرولنگ کر کے یوٹیوب پہ. اب ایک اندازہ جو ہماری ٹیم نے لگایا
تقریباً کوئی 5-6 کروڑ روپیہ یوٹیوبرز نے کمایا صرف اسٹرالنگ سے سر. یار اسی تے رہ گئے پھر پیچھے یار, اسی پیچھے رہ گئے سر, حصہ پاندے سر کوئی اپنا پچھوں کو چلو کوئی ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੇ ਕੱਢਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰ, تو 2-4 ਸੁਣਾਉਂਦੇ. ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੱਗ ਲਾ ਕੇ ਔਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਟ੍ਰੋਲਿੰਗ ਕਰਕੇ ਤੇ ਐਂਗਲਿੰਗ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਕੌਮ ਐਸੇ ਕੰਮ ਲੱਗੀ ਹੈ. ਕੱਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੜਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਇੱਕ ਨਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ. ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੋਟ ਅ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਹੈ. ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ YouTube ਤੁਸੀਂ YouTube ਦਾ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਬਣਾਓ, 23 ਲੱਖ ਉਹਦੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨੇ, 23 ਕਰੋੜ ਸੌਰੀ ਉਹ ਸਬਸਕ੍ਰਾइब में तो इकोनॉमी थोड़ी ठीक हो जाएगी. यानी सर अब देखें ना कि हालत ये है कि मुझे इस पे भी कईयों ने मजाक उड़ाया, सच है. मेरे देखिए उन दिनों में आपसे रब्ता हुआ, लो जी गौरी आया जी गौरी सर जी कम अज कम 50-60 चैनल ने मेरे नाल रब्ता किया, विच यूट्यूबर्स भी थे और बाकी भी थे. अच्छा मुझे पता लगा इन्होंने तो काम फाड़ लिया. यानी ਇਹ ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਢੋਲਕੀ ਵਜਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚਮਚਾ ਹੀ ਮਾਰੀ ਜਾ ਰਹੇ. ਤੇ ਮੈਂ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ. ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬੰਦ ਕਰਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਫੜ ਲਿਆ, ਇਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਮ ਫੜ ਲਿਆ ਨਾ ਜੀ. ਅੱਛਾ ਹਾਲਤ ਮੇਰੀ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਗਰੀਬੀ ਸਰਕਲ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਜਨ. ਦੇਖੋ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਸੇ ਟਿਕਟ ਤਾਂ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ, ਸਾਰਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ, ਟਿਕਟ ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਸਰ ਟਿਕਟ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ. ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਗਰੀਬੀ ਸਰਕਲ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ 2001 ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ. ਅੱਛਾ ਸੈਲਫੋਨ ਨੰਬਰ, ਓਹੋ ਮੇਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਨੰਬਰ. ਅੱਛਾ ਯਾਨੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਹੋਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ. ਮੇਰਾ ਲਾਡਲਾ ਨੰਬਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੇਰਾ ਯੂਫੋਨ ਦਾ ਨੰਬਰ. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਲਫੋਨ 'ਚ ਕੋਈ ਸਰ 9,500 ਨੰਬਰ ਸੇਵ ਨੇ. ਅੱਛਾ ਔਰ ਮੈਂ ਤਾਲੁਕ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਨਿਭਾਏ ਨੇ. ਮਾਂ ਸਵਾਈ ਜਿਹੜੇ ਸਵੇਰ ਡੇਲੀ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਭੇਜਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਆਰਕਾਈਵ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ. ਬਾਕੀ ਸਰ ਮੈਂ ਤਾਲੁਕ ਨਿਭਾਏ ਨੇ. ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਾਲ ਆਉਣ ਕੀ ਹੋਇਆ. ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਰਕਾਰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਾਕੇ ਮੰਨੇ ਦਾ. ਕਾਕੇ ਮੰਨੇ ਡਰਾमा ਹੁੰਦਾ ਸੀ. वो काके मन्ने के ड्रामे में काके मन्ने का एक्सीडेंट हो जाता है. वो एक्सीडेंट होता है तो वो एक आके पूछता की हुआ, कहता मैं जाता पाया सा, कोई बंदा आंदा पाया सी, साइकिल मैनू इंज वजी मैं डिग्गा. दूजा आके पूछता फिर कहानी. तीसरा वो तंग आके एक रिकॉर्डर रख लैंदा, वो बटन दबांदा कहता सुन लो यार मेरी जान छाड़. आखिरकार से मैंने ये किया कि वो कहीं पर ये कहना था कि जिस तरह आजकल ना आइसक्रीम वाले नहीं होंदे ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਵੇਚ ਰਹੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡਰ ਲਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ. ਇਹ ਤੇਲ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਗਰੀ ਦਾ ਤੇਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸਾਂਡੇ ਦਾ ਤੇਲ भी लाया ਹੁੰਦਾ. अच्छा वो मैंने एक जो जवाब था उसी प्रोग्राम का इरशाद आरिफ साहब वाला वो रख लिया, ठीक है, काके मन्ने के तौर पे, ठीक, और एक पैराग्राफ लिख लिया वो रख लिया. और इस तरह की एक दो चीज़ें रख के मैंने कहा यार ये चूसो, सही गल ये ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੰਡ ਪੈ ਜਾਏਗੀ. ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੜੀ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਗੋਲੀ ਹੈ. ਜੋ ਸਵਾਲ ਕਰੇ ਉਸਕੋ ਭੇਜ. ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹੇ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ. ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆ ਕੇ ਜ਼ਰਾ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਕਹਿ ਦੇਣਾ. मैं कहा जी मेहरबानी तुसी इन्हू पढ़ के सुना दो. मैं कहता ठीक है सर. तो ये कहीं ना कहीं तो मुझे इसको ख़त्म करना ही था ना सर. देखिए मैं नहीं चाहता था इस मामले को मैं एक तवालत दूँ आयशा जो मीनार पाकिस्तान वाला केस था वैसा, या दुआज़ारा बना दूँ. 2-2.5 महीने चला सर. अब मतलब उस सलीम साफ़ी साहब ने बड़ी शानदार बात की. उनके यार कासिम अली शाह कौमी मसला तो नहीं सी. एक और दोस्त ने बड़ी शानदार कर की, लेकिन आप बन गए कौमी मसला बन गया सर. उन्होंने वो फैसल भट्टी साहब हमारे बड़े भट्टी हैं, पुराने दोस्त हैं, और वो ग्लोबल हेड हैं HR के नेटसोल. अच्छा उन्होंने कहा यार ये अगर खान साहब पूरी टीम को लगाते, एक कंपेन की शक्ल देते कि इंडिया 300 बिलियन के करीब बिजनेस ले रहा है और पूरी दुनिया में ये बिजनेस 1% ले, 1% का मतलब $3 बिलियन. $3 बिलियन का बिजनेस यहाँ आ जाए, सारी इकॉनमी चेंज हो जाती है. सही बात. यानी बजाय कि एक तकरीब कारी के और एक ये जो सारी ट्रॉलिंग की, और किधर लगाया हुआ हमने. अच्छा मुझे लेकिन आपकी एक बात से ये एतराज़ है कि आप जब ये सब कुछ कहते हैं तो आप उनके टीम को तो ब्लेम करते हैं कि शायद आपको लगता है उनकी तरफ से सब कुछ हुआ, लेकिन आपके ख्याल में ये इमरान खान साहब की अप्रूवल के बगैर हुआ होगा, या ये आज तक ये जो ट्रोलिंग्स होती हैं सोशल मीडिया पे, इसमें इमरान खान साहब का कोई लेना देना नहीं है? मेरा ख्याल है कि ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, इसको मेरी ऑब्जर्वेशन ही है, मेरी राय है. मेरा ख्याल है कि खान साहब की जो टीम है उसमें से कुछ लोग ऐसे हैं जिनका ये काम है. सर आपकी टीम में माशाल्लाह कुछ लोग होंगे ना, आपकी इजाज़त के बगैर क्या वो कोई पोजीशन ले सकते हैं? नहीं वो ले नहीं सकते, लेकिन डिपेंड करता है ना कि मैंने उनको अकोमोडेट किया हुआ है, चलाना है, निज़ाम चलाना है. अब एक दफ़ा ना बड़ा मज़े का वाक़या हुआ, मैंने एक कासिम अली शाह साहब की तस्वीर दिखा के वो बाहर से जाके 20,000 रुपये भी लोन ले सकते हैं कभी? नहीं ले सकते, नहीं ले सकते, सवाल ही पैदा नहीं होता. मेरी अपनी टीम है थे, मुझे पता है वो मेरा नाम इस्तेमाल करके
یا میرا جھنڈا استعمال کر کے یا میرا یوٹیوب چینل استعمال کر کے مجال ہے کہ کسی کے بارے میں کوئی ویڈیو چڑھا سکے. نہیں ہو سکتا, یہ تو پاسبل ہی نہیں. کہہ لیجئے کہ پھر بھی میری جو ایک میرا احترام ہے, اور جو آپ ساری سٹوری میں کمال دیکھیں نا جی, احترام دیکھیں, میرا آپ سے اختلاف ہے کس بات. احترام ٹھیک ہے, احترام ہم بھی کرتے ہیں. وہ جب پرائم منسٹر تھے میں نے ان کا انٹرویو کیا, میں آپ کو اپنی بھی ذرا رام کتھا سناؤں. میں نے بھی ان کا انٹرویو کیا پرائم منسٹر ہوتے ہوئے, پرائم منسٹر ہاؤس میں کیا جا کے. اس سے پہلے جب انٹرویو شروع ہونے لگا انہوں نے کہا جی خان صاحب آپ سے ملنا چاہ رہے ہیں, ذرا ساتھ والے کمرے میں 5 منٹ کے لیے آ جائیے. میں وہاں پہ, میں نے کہا ظاہری بات ہے پرائم منسٹر ہیں, ہی از مائی پرائم منسٹر, میں ایک پاکستانی ہوں, میرے پرائم منسٹر ہوں. میں گیا, پلیزنٹریز ہوئیں, السلام علیکم, وعلیکم السلام, کیسے ہیں ہم. انہوں نے کہا کیا کیا ہم ڈسکس کریں گے. میں نے ایک تھوڑی سی ورائٹی بتا دی ٹاپکس کی کہ جی سر ویل ٹرائی ٹو کور دس. میں کہا ٹھیک ہے لیٹس گو. ہم بیٹھے, انٹرویو ہوا, تقریباً 1 گھنٹہ اور 5 منٹ کا انٹرویو ریکارڈ ہوا. بہرحال اس میں جو چند سوالات تھے یا لائن آف کوشچننگ تھی ان کو کچھ زیادہ نہیں پسند آئی میرے خیال میں. انٹرویو جب ختم ہوا ہی اسٹوڈ اپ. اب ہونا تو یہ چاہیے تھا, میں لاہور سے اٹھ کے گیا تھا پرائم منسٹر ہاؤس, کوئی تو بات چیت ہوتی, کوئی نتھنگ ایٹ آل. وہ کھڑے ہوئے, خدا حافظ یوں کر کے مائک اتارا, او گئے. اینڈ دیٹ از دا لاسٹ ٹائم دیٹ وی ہیو ایور میٹ. میری اس کے بعد خان صاحب سے کبھی کوئی ملاقات نہیں ہو سکی. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کی رسپیکٹ میں کبھی کوئی کمی آئے گی. وہ اس میرے ملک کے ایک سیاسی لیڈر ہیں, ان کا ایک اپنا احترام ہے. ہاں ان سے اختلاف جن جگہوں پہ ہے وہ ہے, اور وہ اختلاف باقی سیاستدانوں سے بھی بالکل ٹھیک. یہ نہیں ہے کہ صرف خان صاحب سے, نون لیگ سے بھی ہے, مولانا فضل الرحمان سے بھی ہے, زرداری صاحب سے بھی ہے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ میں کہوں کہ جناب مکمل ٹھیک, مکمل ٹھیک کوئی میں بھی نہیں ہوں, کوئی بھی نہیں, میرے اندر بھی صرف نبی رسول پیغمبر ہی ہو سکتے ہیں. یہی میرا اسٹینڈ. میں اور آپ بڑے گنہگار لوگ ہوں گے. میرے دیکھیں سر, میرے 2 اسٹینڈ تھے. میرا ایک تو کہنا یہ تھا جس پہ میں بار بار کہتا رہا, یہ ہم سب ووٹر, میں ابھی بھی سر میں نے تو بتایا میرے پاس آپشن کوئی نہیں ووٹ کی. میں اس وقت اسلم اقبال صاحب مجھے سنو گے میں پھر ووٹ پا دینا. تو دیکھو نا جی میرے کو کنیاں نہیں, پر ووٹ تسی میاں اسلم اقبال نو پانا ہے کہ بلے نو پانا ہے. سر بلے نو پی جائے گا. سر تسی یہ ویکھو نا کہ میں او ووٹر ہاں یا او لور ہاں جہدے نال کی ہویا ہے. ہائے ہائے, تسی ایک لمحے سوچو, تسی لیول چیک کرو کہ میں کہہ رہا میرا لیڈر ہے, میں کہہ رہا یار ہے میں میرا عشق ہے, میں وہ گوڈیاں نو ہاتھ لا رہے ہیں, میں وہ لو کر رہے ہیں, میں وہ انٹرویو لے کے اپلوڈ کر رہے ہیں, رولتے گئے ہیں پر چس بھی بڑی آئی. تے تسی ہن لا لو اندازہ کہ یار کیسا ساڈی جماعت, میری جماعت ہے, میں تے سر انہوں کہہ رہے ہیں میری جماعت ہے. اچھا ویسے یہ گلہ صرف آپ کا نہیں ہے, پتہ پاکستان تحریک انصاف کے اور بڑے لوگ ہیں, وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ بڑی ساڈے نال زیادتی ہوئی ہے, پر اسی ایدے بغیر مزہ ہی نہیں آندا. کی کریے سر, تے تسی اندازہ لا لو کہ یہ ساری کہانی ہے سر جڑی اسی ساڈے نال بیتی. بٹ میں میرا جو دل دکھا نا جس چیز کے اوپر, وہ آپ نے اپنے بچوں کا ایک ذکر کیا. ہاں جی ہاں جی ہاں جی. وہ کیا ہوا تھا؟ اچھا اس میں نا سر دیکھیں, میں نے تو صرف ایک دفعہ کہا, اس کے بعد میں پھر حیران ہوں کہ قربان جائیے سارے کی پیڈ فائٹرز ہیں, کی بورڈ واریئرز نے, انہوں نے سر جو اس کو بڑھا چڑھا کے, فقط اتنا ہوا سر, میں مطلب اس کو میں کوماز میں کرتا ہوں, اس سے بڑی کہانی نہیں ہے کہ مجھے میرے بیٹے نے کال کی, انہوں نے کہا کہ پاپا میری پوری کلاس کے لڑکے وہ مطلب مجھے ناراض ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں کیا ایج ہے بچے کی؟ بیٹے کی عمر 16 سال ہے سر, میٹرک میں سر. تو وہ کہہ رہے ہیں آپ کے پاپا نے کیا کیا. بس ختم کہانی پا جائے نا, اس تو زیادہ اور کچھ نہیں ہوا. میں کہ تو گھر آ جا, کل جائیں گا ٹھیک ہو چکے ہوئے گا سارا کچھ, کوئی ایسی گل نہیں, اور ٹینشن نہ لے. اچھا اب کہہ لیجیے کہ اس کو انہوں نے بنایا, اب تازہ آج کل ایک نیا انہوں نے بنایا ایک جملہ جو وائرل کیا ہوا ہے کہ جب سے میں نے عمران خان کو تنقید کا نشانہ بنایا یا اس پہ میں نے کرٹیک کیا, میرے خاندان نے مجھے منہ لگانا بند کر دی. سر راتی روٹی کھانی ہے, یقین کرو سارے بھرا اکٹھے ہو رہے ہیں, اور چھوٹا میں نے اس کو مطلب وہ ابھی وہ فلائٹ اس کی ہے, تو میں نے اس کو پک کرنا ہے, اور اس کے بعد اسی روٹی کھانی ہے. نہیں تو یہ کہاں سے آیا جملہ؟ سر کریٹ کر لو جڑے مرضی سر, خود ہی کریٹ. ہاں جی, یہ کیڑا مشکل کام ہے گا جی. اے بھی مینوں نویں گل پتہ لگی کہ یہ بڑا کچھ جھوٹ ہے. اچھا یعنی سر دیکھو نا, جھوٹ دی فیکٹری لگی ہے, جنہ مرضی پروڈیوس کر لو سر, بٹن دباؤ پروڈیوس کرو. اچھا بٹ مطلب ایک دوجی پرسپیکٹیو بھی ہے کہ خان صاحب دے نال تے تہاڈی ملاقات ہوئی, اودے وچ تانوں او لگے کہ ریجڈ ہیں تھوڑے جے, اس صرف سوال دی حد تک سر, ویسے کی پتہ مجھے کی پتہ سر, یو اسٹل لائک ہم, یو وانٹ ٹو ووٹ فار ہم ایز تو سر شہباز شریف صاحب دی بھی دسو نا. ہاں اچھا سر انہوں نے تو کوئی برائی ہوئی, میں تانوں دساں ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਜੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਦੌਰਾਨੀਆ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਮੁਖਤਸਰ ਸੀ. ਅੱਛਾ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਇਹ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ. ਜੀ ਹੁਣ ਅਗੇਨ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਕੋਈ ਐਂਗਲ ਬਣਾ ਲੇ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਸੂਰ नहीं है सर. अच्छा जब मैं उत्थे पहुंचा सर, जब मैं पहुंचा सर, तो ये हम जहाँ बैठे हैं यहाँ से कौन सा दूर है सर, मेरा मॉल टाउन में. अच्छा जब मैं पहुंचा तो मेरे साथ मेरी टीम थी, कैमरामैन थे, ड्राइवर था, और मैंने घर के बाहर ही गाड़ी रुकवाई. मैंने कहा रुको, क्योंकि
लगा हुआ था प्रोटोकॉल, मैंने जाना 96 मेरा 96 जी 96। मैंने कहा गाड़ी रोको और मैं उतर गया। मैं उतरा तो इंतजामिया ने मुझे कहा कि नहीं सर ये गाड़ी समेत आप अंदर जाएं, हमें तो यही हुक्म है। अच्छा मेरे लिए बड़ा ये एक अचंभे की बात थी कि मतलब मैं ये समझ रहा था कि वो मतलब मैंने कहीं पीछे उतरना है, उसके बाद मैंने मार्च करते अंदर जाना है और गाड़ी बाहर फिर मैं आ जाऊँगा, गाड़ी अंदर चलेगी बाहर। प्राइम मिनिस्टर तो गेस्ट थी सर की गेस्ट होना सर। तो मेरी मुलाकात फिर हुई अता तारड़ साहब से। अच्छा पहली मुलाकात थी। अच्छा देखे ना सर, मतलब इसमें मेरी मियाँ साहब से पहले मुलाकात है, क्योंकि मेरी मियाँ साहब से पहले मुलाकात नहीं है। और कीप इन योर माइंड दैट कि पिछले दिन मैं पीटीआई का एलानिया हो चुका हूँ। अगर इस हिसाब से देखा जाए तो मियाँ साहब को तो मिलना ही नहीं चाहिए था। अगर उनमें कोई ऐसा कोई चैलेंज होता तो अता तारड़ या फिर मियाँ साहब मुझे कहते जी नहीं मिलना, ठीक है, या मतलब टाइम ही ना देते सर। वो फर्ज करें वो कहते टाइम। ये मुलाकात किस तरह, ये भी किसी ने करवाई जिस तरह आपने? मैंने किसी से इस तरह रिक्वेस्ट की है सीरियसली, किसी मेरा ख्याल है शायद बड़े एक छोटे वर्कर से रिक्वेस्ट की किसी ने, मुझे नाम उसका याद आ जाएगा, और मेरा ख्याल है वो अता तारड़ साहब से अटैच है। अच्छा मेरी इतलात के मुताबिक जो मेरे पास सोर्सेज से खबर है वो ये है कि आपको जब आपका नाम वज़ीर आज़म के पास गया था ना, तो ये डिस्कशन हुई थी पूरी वहाँ पे कि क्या कासिम अली शाह से मिलना है कि नहीं मिलना। ये बाकायदा आप डिस्कस हुए हैं वज़ीर आज़म और वज़ीर आज़म हाउस इस्लामाबाद में डिस्कस हुए हैं। अच्छा हाँ कि मिलना है कि नहीं मिलना। उसके बाद बहुत से लोगों ने कहा कि जी बिल्कुल मिलना चाहिए, बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर हैं और अभी खान साहब से भी मिलकर हटे हैं तो आप डेफिनेटली मिलें। सही फिर उनको कन्विंस किया गया। अच्छा तो ये नहीं कि वो इंकारी नहीं थे, इंडोर्स किया गया। उन्होंने इसके ऊपर ओपिनियन मांगा और फिर उनको ओपिनियन दिया गया और इसलिए फिर उनके अच्छा जब मैं मिला उन्हें तो वो बड़ी मुसर से मुलाकात थी और मैंने उन्हें कहा कि जी मेरी ख्वाहिश है कि मैं इंटरव्यू रिकॉर्ड करना चाह रहा हूँ, इसी की रिक्वेस्ट मैंने की। तो उन्होंने कहा कि मेरी तबीयत बेहतर नहीं है और मुल्क के देखिए हालात क्या हो गए। ये टॉपिक था सिर्फ कि हालात बड़े यार ख़राब हो गए हैं और इसमें बड़ा इस वक्त एक क्राइसिस है, इकनॉमिक क्राइसिस भी और बाकी चीज़ें भी। इतनी गुफ्तगू, थोड़ी सी गुफ्तगू के बाद मैं उठाऊँ और मैं गाड़ी में बैठा और मैंने तस्वीर मैंने ले ली। अच्छा अब देखिए कि बॉडी लैंग्वेज और तस्वीर तो वैसे ऑफिशियली भी खींचती है। हाँ जी ऑफिशियल प्राइम मिनिस्टर हाउस जब प्राइम मिनिस्टर साहब मिलते हैं ना तो ऑफिशियल फोटोग्राफर भी होता है। मेरा ख्याल है ये तस्वीरें मेरी टीम ने खींची, इसमें से कोई ऑफिशियल पिक्चर नहीं थी। परवेज इलाही साहब की तरफ मेरा ख्याल है जी ऑफिशियल पिक्चर्स थी ये और वो उस वक्त तो वैसे भी वज़ीर आला थे जी, वो ऑफिशियल पिक्चर्स भी थी और हमारी टीम ने भी पिक्चर्स बनाई थी। अच्छा अब ये सारी कह लीजिए कहानी थी, इसमें कोई ऐसा वो नहीं था। मेरा शायद जल्दी में ये अपलोड कर दिया है या मेरा ख्याल है मुझे सारे इकट्ठे करके उसके बाद अपलोड करने चाहिए थे। नहीं लेकिन आपने मियाँ साहब में कोई तो खामी देखी होगी। अब ये देखे ना ये तो फिर पीटीआई वाले फिर सही ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਕਪਤਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਜਿਡ ਲੱਗਦਾ ਉਧਰੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ही नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ सर कि इससे ज़्यादा गुफ्तगू ही नहीं हुई ना सर। अच्छा तो बेसिकली आपके पास असेसमेंट का टाइम बहुत कम था। सर मैंने असेस ये किया ना सर, देखिए ना मेरे पास जो गुफ्तगू का रिकॉर्ड है जो मेरे कानों ने सुना और मेरे हाफजे में, वो यही था कि मुल्क के हालात की और फिक्रमंदी और इस तरह की उनकी कुछ नहीं। लेकिन आपको वैसे ये जो सबसे बड़ा मसला नून लीग के ऊपर जो क्रिटिसिज्म होता है वो बतौर सहाफ़ी भी जो हम लोग देते हैं वो उनकी मौरूसी सियासत है जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा क्रिटिसिज्म होता है। आपको उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं नज़र आती? 100% नज़र आती, क्यों नहीं नज़र आती? हाँ मैं देखिए जी मैं तो इसके खिलाफ हूँ। हाँ क्योंकि नौजवानों देखिए आप नौजवानों के मोटिवेशनल स्पीकर हैं, खिलाफ हूँ। एक जगह पे किसी नौजवान को जगह ना मिले और किसी के बेटे या बेटी को जो है वो स्पॉट दे दिया जाए। नून लीग में तो अपने बड़े बड़े रहनुमा जो है वो इस वक्त इस पे क्रिटिसाइज कर रहे हैं। नहीं हूँ जी, बिल्कुल हक में नहीं, इसमें हक में नहीं। और देखें जी खान साहब ने तो एक पूरी सोसाइटी को एक्टिव किया है, यूथ को मोबिलाइज किया है, एक्टिव किया है। लेकिन ये करीबी लोग जो है ना सर, मैं तब भी कहता रहा हूँ आज भी कहूँगा सर, उन्होंने हाईजैक किया हुआ। शाह जी पंजाब के अंदर क्योंकि आपका खुद ताल्लुक पंजाब में, पंजाब को आपने ऑब्जर्व किया है माशाल्लाह, आप तो गुजरात से भी ताल्लुक रखते हैं, रहते हैं आप लाहौर के अंदर हैं, पूरे आप ज़िले भी माशाल्लाह काफ़ी घूमे हैं, अपने मोटिवेशनल स्पीकिंग कर रहे हैं। पिछले 20-25 साल में सबसे अच्छा चीफ मिनिस्टर कौन रहा पंजाब का आपकी नज़र में? अच्छा सर देखिए मैं इसका इसलिए कोई बड़ी वाज़ेह कोई राय मैं देना नहीं चाहूँगा, उसकी वजह बताता हूँ कि मेरे पास कोई टूल नहीं है किससे मैयर करूँ ना। देखिए अब किस हवाले से मैं अगर मैं ये कहूँ, नौजवान किसको देखते हैं आपके ख्याल में? आज का नौजवान उस्मान बुज़दार साहब को देखते हैं, शहबाज शरीफ साहब को देखते हैं, या होर केड़ा रह गया पीछे? परवेज इलाही साहब हैं, परवेज इलाही साहब किसको देखेंगे इनमें से सर? इनमें से कोई ऐसा नहीं है जिसको मेरा ख्याल है कि इस वक्त ही नौजवान है आपका वज़ीर आला जो मौजूद है, मोहसिन नकवी साहब। हाँ जी। अच्छा मतलब ही इज अ यंग मैन, वो मेरी आपकी उम्र के हैं। हाँ जी मतलब आप देखें ना, थैंक यू सो मच, एनर्जेटिक है तो मैंने मोटिवेशन देती है सर, एनर्जेटिक से। और ये एक मतलब मैं अच्छा वैसे रियली वैसे उनसे मैं इम्प्रेस भी हूँ। क्यों उनसे क्यों सर? देखिए उनका एक मुझे पॉलिटिकल यहाँ टॉपिक नहीं होगा सर, मैं ना चाहते एक रख रखाव हयादारी हूँ इनसे मुतासिर हो जाता। अच्छा। देसी पेंडू बंदा हूँ ना सर,
اور نظریاتی چیزیں بعد میں آتی ہیں. ہمارے تو برتن پہلے آتا ہے. ہمارے تو دیکھیں چائے کا کپ رکھا کہ سانو ہے مسئلہ ساڈا پرابلم جے, اور سانو پوچھا کہ نہیں پوچھا, سانو ریسیو کیتا کہ نہیں کیتا, سانو باہر تک ٹوریا کہ نہیں ٹوریا, آ کے کھڑا ہو کے ملیا کہ نہیں ملیا. ایک تو یہ بھی ہوتا ہے لاجا ہاتھ میں لا کے, وہ ساڈے کہہ لو رہتل بیتل دے وچ چیزاں جڑی نا ٹاپ پرائورٹی نے. اچھا اس تو بعد ہے کہ اگلی گل نا جی, یعنی کہ تسی سونا بھی کسی نو کھوانا ہے, پیش کرنا ہے, لیکن تسی چتر مارنے پہلے تو وہ سونا مٹی ہو گیا, وہ مٹی ہو چکیا, تسی اینڈ تے مار ہی دینا مثال ہے, لیکن تہاڈا کم از کم کوئی ترتیب تہذیب تو ٹھیک ہوئے نا سر. اچھا میں یہ اس پہ میرے خیال میں کافی ہم نے بات کر لی. اب ذرا جو آپ کے نوجوانوں سے انٹریکشنز ہوتے ہیں, کیونکہ ہم اپنے پوڈ کاسٹ کے آخری پورشن میں جا رہے ہیں, کیا دیکھ رہے ہیں آج کے نوجوان کو آپ, اسسمنٹ کیا ہے آپ کی؟ کیونکہ کہتے ہیں کہ جی آج کا جو نوجوان ہے وہ پاکستان چھوڑ دینا چاہتا ہے, وہ کہتا ہے جی مجھے پہلا ٹکٹ ملے تو میں نکلوں یہاں سے, یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے, یہاں سے ڈی موٹیویٹڈ ہے, نہیں ہے اس میں موٹیویشن. اب آپ کو لگتا ہے جب آپ جاتے ہیں ان سے ایڈریس کرتے ہیں, ان کو بہت زیادہ موٹیویشن کی ضرورت ہے کہ اس ملک کے لیے کچھ کریں؟ دیکھیں میرا منصور بھائی اس میں دو اوپینینس ہیں, دونوں ہی, یہ اب میری فیلڈ ہے, یعنی جہاں مجھے کھڑا کیا آپ نے, یہ میری رائے ہے باقاعدہ, اور میں دعویٰ کر سکتا ہوں کہ میرا ایکسپوجر اس میں زیادہ ہے. جی پہلی چیز جو میں نے دیکھی ہے, پہلے والے حصے میں تو آپ ہمارے سر میں تو سر آپ دیکھیں نا سر, آپ نے اپنی وہ ہم نے میری ایک بڑی پسندیدہ کتاب تھی, اس سے میں نے پھر بعد میں ماخوذ بھی کیا, لرن بھی کیا, وہ تھی ریلیٹڈ ٹو KPIs 40. یہ علیحدہ ٹاپک ہے, کسی نے اس پہ بھی ڈسکس کرتے ہیں کہ 40 تک کیا کچھ کر لینا چاہیے. تو اس میں ایک پوائنٹ تھا کہ اپنی بیٹل فیلڈ ڈیفائن کر لینی چاہیے کہ کس میدان کے آپ جنگجو ہیں, ایکسپرٹ. اچھا سر پہلا مسئلہ جو ہے نا سر, میں دیکھتا ہوں موٹیویشن کوئی نہیں ہے سر, چکر ہی کوئی نہیں ہے سر, سر چکر ہی کوئی نہیں ہے سر. آپ کیسی موٹیویشن کی بات کرتے ہیں؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں سول سرونٹس کو دیکھتا ہوں جو نئے آ رہے ہیں, اچھا میں نئے ججز کو دیکھتا ہوں, میں نئے آفیسرس کو دیکھتا ہوں, میں ان کی بات کر رہا ہوں آپ سے, میں ان کی بات نہیں کر رہا جو ابھی نوکری ڈھونڈ رہے ہیں. جب ہم انہیں کہتے ہیں نا کہ یار آگے ایک مستقبل پڑا ہے اور پاکستان بدل سکتا ہے اور اس میں کوئی وہ کہتے کچھ نہیں ہونا, یہ کچھ نہیں ہونا, یہ کہیں نہ کہیں کہہ لیجئے اپنی جڑیں بنا چکا ہے یہ یقین. کیوں بڑی خطرناک بات ہے. کیوں؟ میرا خیال یہ ہے کہ جب بھی کسی کا اعتماد بہت دفعہ ٹوٹا ہو, چلے محبت کرتے ٹوٹا ہو, وہ محبت کرنے کے قابل نہیں رہتا. سر اس پہ میرا ایک پوائنٹ ہے, ساڈے بزرگ نا سانو کہتے سن, مطلب ہم اگر جب بھی کسی بات کی کمپلینٹ کرتے تھے نا, کہ مثال کے طور پہ گرمی ہوئی ہے, اسی ابا جی ذرا اے سی تے لا دیے, وہ کیڑا اے سی ساڈے ہل تے ساڈے ٹائم تے اے سی ہوندا ہی سی, پکھا چلا پتر کچھ نہیں ہوندا, ٹھیک ہے, یا جا باہر جا کے منجی پا کے سو جا, کوئی اس کی ضرورت نہیں ہے. تو کیا یہ نہیں ہے کہ ہماری آج کی یہ جو یوتھ ہے کچھ زیادہ ہی جو ہے وہ آرام طلب ہو گئی ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ وہ بڑی جلدی ایک فیکٹر لوگوں نے سر بڑے بڑے یہاں پہ پتہ نہیں کتنے کلومیٹر سفر کر کے پڑھائیاں کرتے تھے, کیا کیا کرتے تھے. چیلنج ہے نا سر, اصل میں آپ کی ایجوکیشن کی کوالٹی کا جنازہ نکل چکا, ستیہ ناس ہو گیا. یقین کرو وہ تہاڈا میرا ٹائم چنگا سی, رٹے رٹے لا کے سی پڑھ بھی گئے, کٹ بھی کھا لی, سیکھ بھی گئے, آپ بھی کوشش کی, کوئی لائبریری دا مووی دیکھ لیا, کوئی لپے آتی بھی پڑھ لی. سر اج کل تو چکر ہی کوئی نہیں نا سر. تسی دیکھو کہ جیڑی نویں نسل ساری آئی ہے, ٹیب تے موبائل تے تیار ہو رہی ہے, برالر سارے تے سارے. میں جیسا تسی کہہ رہے ہو, میں باقاعدہ پیدل چل کے میں کنا چڑھا نا, اکیڈمی اسکول جانا رہا اور کٹا کھادیاں نے باقاعدہ جڑا وہ یعنی ایک استاد دی جتیاں سیدھیاں کیتیاں نے سر, سیکھیا سر. اج دے میں آئی ہیو سین ویڈیو جتے اسٹوڈنٹ جڑے نا استاد نو کٹ رہے ہیں. یہ دور آ گیا نا سر کہ اونچا کیوں بولے ہو میرے ساتھ, کتنا بڑا چیلنج. تو ایک تو یہ ہے سر موٹیویشن کوئی نہیں ہے, اور اس کی وجہ یہ موٹیویشن پیدا ہوتی ہے کلیئرٹی سے. سامنے کچھ دکھ رہا ہو, اگر میں اٹھ کے کھڑا ہو جاؤں, پتہ نہیں آواز آئے گی کہ نہیں, میں اٹھ کے کھڑا ہو گیا, ہو جاؤں کھڑا ہو جاؤں سر, میں اٹھ کے کھڑا ہو جاؤں نا سر, اور اٹھ کے میں کھڑا ہوں اور میں انج کھڑا ہوں, ٹھیک ہے نا سر, میں 8 گھنٹے کھڑا رہا, میں ڈگاں گا نہیں, ٹھیک ہے سر. لیکن میں صرف اکھاں بند کر کے کھڑا ہو جاؤں, 15 منٹ میں ڈگ پاؤں گا. اور جب میں ایک اک بند کر لاں تو تھوڑی دیر چکر آنے لگ پہ, یعنی اگے دیکھ نہیں رہا, سائٹ نہیں ہے. یعنی یہ جو اعتماد ہے کہ کچھ ہے سامنے, یہ کھڑا کرتا ہے انسان کو. زندگی کے سارے چیلنج, یقین کیجیے یہ چیلنج ہے, اور آگے کچھ ہے جس کو دیکھ کے آپ موٹیویٹ ہو رہے ہیں. آپ کہتے ہیں چیلنج کی ایسی کی تیسی, چیلنج سے گزر کے وہاں پہنچنا ہے میں نے, ٹھیک ہے. لیکن اگر سامنے کچھ نہیں ہے اور چھوٹا سا چیلنج ہے, اس کا سائز بڑا ہو جائے گا. یہ ہمیشہ آگے خواب ویژن اس سے بلڈ ہوتا ہے. سر یہ اسی طرح ہی ہو گیا نا کہ آپ نے بیسیکلی رات کے وقت لائٹیں بند کر کے گاڑی چلانی ہو. ہاں میں یہ اکثر میں مثال دے دیتا ہوں, دن کے وقت تو دونوں میں آپ سر چھوڑیں, دن میں دھند میں آپ گاڑی 10 کی سپیڈ سے چلا کے نہیں جا سکتے, موٹر وے پہ تو موت ہے سیدھی سی. اچھا سر دوسرا جو چیلنج ہے, یعنی ایک تو موٹیویشن میں نے بتایا کہ آگے کیونکہ دکھ کچھ نہیں رہا,
دوسرا اس سے بڑا چیلنج ہے یہ جس امید سے آگے چل رہے ہیں وہ سچی نہیں ہے امید. تو آج کی امید تو سر نوجوانوں کی ایک ہی لیڈر ہے. سر میں بتا رہا ہوں اب یہاں آ کے کھڑے ہو کے نا میں پھر ایک بات کہنا چاہوں گا نا چونکہ میں بار بار پرچار کر رہا ہوں کہ پاکستان میں سب سے زیادہ اسکوپ لیڈر بننے کا. اچھا. سب سے زیادہ اسکوپ کیوں؟ کیونکہ سر بندے کوئی نہیں ہے سر. سر گنے نا انگلی پہ 1 2 3 4 5 ختم. چوائسز سر کوئی نہیں ہے سر. چوائس نہیں آپ. اب آپ سوچیں کہ اس وقت آج سے 10-15 سال بعد کا لیڈر تیار ہو رہا ہے. وہ آپ ہیں یا میں ہوں یا ہم یہ سارے جو بچے ہمیں سن رہے ہیں وہ ہیں. اگر وہ ABC پہ نہیں ہے وہ XYZ پہ نہیں ہوگا. اگر اس کی آج ABC ہے نا سر تو وہ کہیں پہنچے گا ضرور. پرابلم یہ ہے میں کہتا ہوں جی اس کو جتنا رگڑا آج لگنے لگ جائے, جتنے دکھ اس نے برداشت کرنے کر لیں, جتنے دھکے کھانے کھا لے, جتنے ٹھوڈے کھانے کھا لے, لیکن اس کو یہ یقین ہو کہ میں نے کہیں پہنچ جانا ہے. اس کو یہ یقین دلا دیجیے کہ تم نے کہیں پہنچ جانا ہے. ٹھیک ہے. اور تم بھروسہ کرنا ہے. دیکھیں سر یہ خواب کی جی اسٹریٹ آئیڈیل ہو جائے گی سر پتہ نہیں کتنا ٹائم لگے گا. ہمیں تو سمپل ایک کام کرنا ہے, یہ ساری یوتھ کو یقین دلانا ہے قابل بنو اور اپنی پریورٹیز میں ملک کو شامل کر لو. اگر تمہاری قابلیت سے کسی کے کامیاب ہونے سے صرف اس کو فائدہ ہوتا ہے تو ملک کا نقصان ہے, جرم ہے. اگر میری آپ کی کامیابی سے میرے ملک کو کچھ کمپلیمنٹ ہوتا ہے, وہ فائدہ ہوتا ہے تو جائز ہے. نہیں تو شاہ صاحب اس ساری صورتحال کے اندر اب ظاہری بات ہے یہی یوتھ جو ہے جس سے آپ ایڈریس کرتے ہیں یہ اگلے 5 10 15 سال کے اندر آ کے ریئل لائف میں مطلب آ کے پریکٹیکل لائف میں آ چکی ہوگی. تو پھر کیا فیوچر دیکھ رہے ہیں 5 10 سال کے بعد پاکستان؟ سر بڑے چیلنج ہے, چیلنج کافی زیادہ. معاشی صورتحال ویسی آپ کے سب سے بڑا چیلنج ہمارا کوالٹی کا ہیومن ریسورس نہیں ہے. سر جی ہے ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਟੂਟੀ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਪਤਾ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਲੰਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ. ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੱਭ ਕੇ ਵੇਖੋ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਾਰਪੈਂਟਰ ਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਬਿਲ ਕਾਰਪੈਂਟਰ نہیں ملنا سر. یعنی آپ کو ایک چھوٹا سا کام یہ کانٹینٹ لکھنا ہوتا ہے سر. آپ بندے ڈھونڈیں نا سر ذرا. آج آپ کو ڈرائیور چاہیے, منصور بھائی کو 10 میں سے 1 سلیکٹ آپ کریں گے اور اس پہ پتہ کیا کہیں گے یار ہونا ہی ہے کی کرا میں. یعنی آپ قابل لوگوں کی تو آپ کے پاس یہاں بہت بڑا ایک فقدان ہے سر, بہت بڑا فقدان ہے. میں کیونکہ پھر اگین باہر جاتا رہتا ہوں, ٹریول کرتا ہوں. میں نے چند دن پہلے ایک ٹیکسی ڈرائیور کی اسٹوری بتایا میں ریکارڈ کی. ٹھیک ہے. اب میں نے جب وہ بتایا میں ٹیکسی ڈرائیور کی اسٹوری ریکارڈ, یقین کیجیے اس کے کردار کی میں قسم کھا سکتا ہوں. یار ایک ٹیکسی ڈرائیور والے کا کریکٹر کیا ہے اور وہ بھی بتایا میں مطلب غریب ملک اندازہ لگا. میں کانفرنس پہ گیا ہوا تھا. اسپیکر لگا تھی تھائی لینڈ کا کی کرن بیگم لال سی یار تو اسی اندازہ لا لو کہ میں ایک کانفرنس سے گیا اور CCI کوکا کولا کی کانفرنس کی نوٹ اسپیکر تھا. تو میں نے وہ اسٹوری ریکارڈ کی کہ یار اس بندے کے کریکٹر کا لیول کیا ہے کہ میرا سیل فون رہ گیا تو منو لب رہا ہے, پیسے زیادہ دیتے نے تو میں ٹپ دے سی مائنڈ کر گیا کہندا انج نہیں لئی دی انہیں پلیٹ اگے کر کے رکھی کہندا جی ارے چ رکھو تے لواں گا میں نہیں لینی. وہ کہندا جی بزتی میری. اور اس کی مناسب سی انگریزی اس کو جب سمجھ نہیں آتی وہ ایک بڑی بچوں والی اسمائل لیتا تھا اور کہتا تھا میں بھائی جان پنجابی کہندا جی بھائی جان مینوں جان دو میرے نکے نکے بچے نے مینوں سمجھ نہیں کوئی ہے سر. یعنی کہ دنیا کہاں ہے سر. اور آپ یہ لاہور سے سر ذرا ابھی لینڈ کریں, ٹیکسی والا لیں, 90% جھوٹیاں کہانیاں تمہیں سنائے گا کہ میں مر گیا میرا بچہ بیمار ہے. 90%. یعنی ہم نے بیگرز کی ایک فوج پیدا کر دی ہے سر. یہ جو ہم کہتے ہیں چیریٹی دینے میں پاکستان بڑا آگے ہے سر, الٹا ہے. چیریٹی لینے میں بڑا آگے ہے. قوم کی چھوڑے بات, انفرادی طور پہ لوگ سر میں آپ کسی کو کہیں یار میں تجھے کام دلا دیتا ہوں, کہتے نہیں مدد کرو, مائنڈ کر جاتے ہیں. کہتے جی تانوں اللہ نے دیتا دیو, ٹھیک ہے دینا ہے, لیکن جو سنت کا سیرت کا طریقہ ہے اس میں تو مچھلی پکڑنا سکھانا تھا. صحیح. مچھلی پکڑ کے کھلانا تو محتاجی دیتا ہے. چلیں جی مسکین پہ لازم ہے مدد کی جائے. اس طرح تو سر وہ لنگر خانے جو ہے وہ بہت سے خان صاحب نے کھولے, وہ تو غریبوں کی مدد کے لیے تھے, اس پہ بھی اعتراض ہوا. اچھا کیا ہوگا, اچھا ہی ہوا ہوگا, لیکن میں فقط یہ بتا رہا ہوں کہ لنگر خانوں سے ملک نہیں چلتے سر. ملک چلانے کے لیے آپ کو ہیومن ریسورس کو تیار کرنا پڑتا ہے. اور یہ آپ کو بتا دوں جو وقت گزر ہے نا سر, یہ ٹائم اگلے 2 4 5 8 سال کا پاکستان کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے. جو آپ ہی نے کہا 12 کروڑ ہماری یوتھ ہے سر. سر یہ گلے پڑ جانی ہے, یہ گلے پڑ جانی ہے. کس کے؟ اپنے ہی ملک کے. آپ کو دیکھیں نا جی ایم فل آپ سی بات ہے, اوبر کریم کرا کے دیکھیں نا جی, آپ ایم فل ملے گا آپ کو.
آپ کو مزدور ملے گا وہ ایم فل کیا ہوگا اس نے, میں نے روڑی کٹنے والا ملے گا. اوبر میں بیٹھا ہوا تھا, اس لڑکے نے مجھے بتایا میں ڈبل ایم میں ہوں, اندازہ لگا دیکھ کے حیران ہوں کہ ڈبل 4000 پی ایچ ڈی بے روزگار ہیں. چند دن پہلے اسٹارٹ اپ کی رپورٹ آئی 4000 پی ایچ ڈی. وہ 4000 ٹھیک ہے ملک میں نوکری نہیں, اگلا ٹاپک ہے, کبھی ان کی قابلیت بھی چیک کیجیے. سر جی میں نے چند دن پہلے 1900 بچوں کا ٹیسٹ لیا ایگزامینیشن سینٹر وادت روڈ پہ. 50 کو میں نے مقابلے کے امتحان کی فری تیاری کروانی تھی, 1 سال کا کانٹریکٹ تھا, ملینز آف روپیز کا کانٹریکٹ تھا. یہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے ہم کیا کر رہے ہیں اور چندہ مانگے بغیر میں کیا کر رہا ہوں, یہ کہانی علیحدہ. یہ سوسائٹی ہمارے گیپ ہے, باتیں کرنے میں سارے شیر ہیں, اگلے کو تم کیا کر رہے ہو, کچھ بھی نہیں کر رہے. 1900 بچوں میں سے 50 بچے میں نے سلیکٹ کیے 1900 میں سے. سر جی مانے وہ جو 1800 تھے ان کو ایک صفحہ انگریزی کا نہیں لکھنا آتا تھا. ایم فل ہاں ایم لکھ کے فل فل ہی کیتا ہونا سر جی, ایم فل کیتا ہوئے. میرے دادے نے 1938 میٹرک کیتا سی سر, وہ انگریزی میں نہیں مقابلہ کر سکتا, وہ اردو دے خط میرے کو پے نے. مینوں لگتا ہے یار وہ لینگویج, وہ سلیکشن آف ورڈز, کانسیپٹ فارمیشن, اس کی جملہ سازی وہ دی والی ہے. میں دیکھتا ہوں کہ آج کا جو ایم اے انگلش ہے اس کی ایک صفحے کی انگریزی نہیں رٹے لگا کے کر رہا ہے. ایم اے اردو نے بھی رٹے لگا کے 4 میں سے 4 GPA لیا ہوا ہے. کیا بات, نمبر ختم ہو گئے سر, عقل تھلے چلے گی جی, ٹیڑھ لگ گیا نمبراں دا, وزڈم دا, عقل دا جڑا جنازہ نکل گیا. سب کتنا بڑا چیلنج ہے سر. شاہ صاحب تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ, آپ نے بڑا وقت دیا ہمیں, اور اسی طرح مضبوطی کے ساتھ جو ہے نا وہ آگے چلتے رہیے. ڈرنا تسی نہیں ہے اور گھبرانا نہیں ہے. نہیں کیوں گھبرانا سر, بہت شکریہ. میرا خیال ہے کہ مجھے وہ ڈائلاگ بھی ایک بول دینا چاہیے نا کہ اب نیا چیلنج آئے تو میں کہوں نواں ہے سونیا. تو یہ دو ڈائلاگس پہ چل رہا ہے. قاسم صاحب بہت شکریہ. ناظرین, قاسم علی شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, موٹیویشنل اسپیکر, بڑی زبردست موٹیویشن انہوں نے دی ہے. میرا ٹیشو پیپر یہاں سے انہوں نے اٹھا لیا ہے, اب مجھے ڈر ہے کہ پتہ نہیں کیا ہوتا ہے اس کے اوپر, یہ کیا کرتے ہیں. جسٹ جوکنگ. لیکن ناظرین آئی ہوپ آپ نے یہ پوڈ کاسٹ انجوائے کیا ہوگا. انشاءاللہ اگلے پوڈ کاسٹ میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.